سورہ جاثیہ آیت نمبر 27۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جس روز برپا ہوگی قیامت اس روز سخت نقصان اٹھائیں گے باطل پرست۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ آسمانوں اور زمین کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی، ایسے قادر و قیوم کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اس حقیقت کو آج تسلیم کر لو، ورنہ قیامت کے روز فرط ندامت سے ہونٹ کاٹو گے اور اس وقت حسرت و ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 28۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے صحیفہ عمل کی طرف، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ حساب کے خوف اور باز پرس کی ہیبت سے لوگ اتنے مرعوب اور دہشت زدہ ہوں گے کہ ان کے لیے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے سرکش اور مغرور لوگ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، ہر گروہ کو ان کے صحیفہ عمل کی طرف بلایا جائے گا اور اسی کے مطابق ان سے باز پرس ہوگی۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 29۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: یہ ہمارا نوشتہ ہے جو بولتا ہے تمہارے بارے میں سچ، ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ انہیں کہا جائے گا یہ صحیفہ اعمال ہے جو آج تمہارے متعلق بلا کم و کاست سچی گواہی دے گا۔ تمہارے اعمال حسنہ میں سے کسی عمل کو نظر انداز نہیں کیا گیا اور تمہیں مجرم گرداننے کے لیے تم پر غلط الزامات نہیں لگائے گئے۔ جو نیک و بد اعمال تم کرتے رہے یہ اسی کا مصدقہ ریکارڈ ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 30۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی وہ روشن کامیابی ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ ہمارے حکم سے فرشتے تمہارے اعمال کو ضبط تحریر میں لاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے جملہ اعمال کو لکھواتا ہے، اس کی حقیقت کے ادراک سے اگر ہم قاصر بھی ہوں تو بھی اس کا انکار ممکن نہیں۔ کسی کی گفتگو کو بعین ہی اس کے صوتی لہجوں کے ساتھ محفوظ کرنے کے کتنے طریقے چند سالوں میں ایجاد کر لیے گئے ہیں جن کا کل تک ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹیپ کی ایک چھوٹی سی ریل میں کیا کچھ محفوظ نہیں کر لیا جاتا، عین ممکن ہے کہ کل ہم اس سے بھی زیادہ محیر العقول طریقے دریافت کر لیں جن کے ذریعے الفاظ، حرکات و سکنات کو اسی طرح منضبط کیا جا سکے۔ جب انسانی مہارت کا یہ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ ہماری زندگی کے روز و شب کی سرگرمیوں کو پوری طرح ریکارڈ کر لے۔ وہ اہل ایمان جو عمر بھر صراط مستقیم پر گامزن رہے، نفس و شیطان کے بہکانے میں نہ آئے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خیابان رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اس رحمت خاصہ کی شان ذالک هو الفوز المبین کے آئینے میں ملاحظہ فرمائیے۔ طالب مولا کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اس کا رب کریم، اس کا محبوب حقیقی اس کو شاندار کامیابی کا مژدہ سنائے۔ اے میرے بندے، تمہیں لاکھ لاکھ مبارک، تو نے اس امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 31۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اور جو لوگ کفر کرتے رہے
ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر تم سن کر تکبر کیا کرتے تھے اور تم لوگ عادی مجرم تھے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ ان آیات میں کفار کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سرکشی اور نافرمانی کی جو راہ تم نے اپنے لیے پسند کی تھی، ہم نے اس کے ہولناک انجام سے تمہیں بار بار آگاہ کیا، لیکن تم ماننے سے انکار کرتے رہے اور ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ جاؤ جہنم میں، آج تمہاری فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 32۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم بڑے غرور سے کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں تو یوں ہی ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں اس پر قطعاً یقین نہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 33۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ۔ اور ظاہر ہو گئے ان کے لیے برے نتائج ان کے کرتوتوں کے، اور ہر طرف سے گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 34۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ترجمہ۔ اور انہیں کہہ دیا گیا آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے فراموش کیے رکھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 35۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیتوں کو مذاق، اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیوی زندگی نے، پس آج وہ نہیں نکالے جائیں گے آگ سے، اور نہ انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ الاستعتاب یعنی کسی بدکار سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنی بدکاری سے رجوع کرے۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حقیقت ان پر عیاں ہو جائے گی، ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اپنے غرور اور سرکشی کے برے نتائج ان کو اپنے نرغے میں لے لیں گے، دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس وقت وہ چاہیں گے کہ انہیں ایک بار توبہ کا موقع دیا جائے اور ایک مرتبہ اپنے کریم و رحیم پروردگار کو راضی کرنے کی مہلت مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد پھر توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 36۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ۔ پس اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، اور وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اس سورت کا اختتام کس شاندار اور اثر آفریں انداز سے ہو رہا ہے۔ عالم کے سانع مختار کا انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں اور اس پر اپنے لا طائل دلائل کا انبار لگاتے رہیں، شرک کرنے والے اپنا منہ کالا کرتے رہیں اور شرک کو ثابت کرنے کے لیے وہ لاکھ جتن کرتے رہیں۔ ان کے انکار سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہر قسم کی تعریفوں اور ثنا گستریوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب، بلکہ سب جہانوں کا رب ہے۔
سچی اور سرمدی عظمتیں اور ہر نوع کی بڑائیاں اسی کو زیبا ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی کبریائی کا ڈنکا بج رہا ہے، وہی سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 37۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: اور فقط اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي سيدنا ومولانا محمد شفيع المذنبين أنيس الغرباء والمساكين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 20واں رکوع مکمل ہوا۔ یہاں پر سورہ جاسیہ مکمل ہوئی اور یہاں پر 25واں پارہ مکمل ہوا۔